اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر کے پی اسلامی کی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل ایک وبا اس ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور بڑی شدت سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کا یہ عذاب ایک وبا کی شکل میں ہم لوگوں پر مسلط کی ہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں قوم جبارین کی۔ اللہ پاک نے اس پر طاعون جیسی ایک بڑی بیماری مسلط کی تھی۔ بلعام بن باعور یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھے۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعور کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور کرنے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دے۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائے۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باعور کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام عز و جل اللہ پاک کے رسول ہے اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ ان پر بلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارہ کے بعد جب بھی اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں نے بددعا کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی زبردست تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باعور پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو کر وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا جا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باعور، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہوئے اور میرا منہ موڑ کر مجھے واپس دھکیلتے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو گیا، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا۔ گدی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باعور واپس نہیں ہوا، کیونکہ اس کو مال و دولت کا لالچ ہو گیا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کی سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باعور نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئے، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب جبار میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چھال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باعور کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا چال بچایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزائیوں کو بنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے اپنی گود میں اس لڑکی کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا
اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی، جیسے آج کل یہ کورونا کی وبا پھیل گئی، اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام بن باعور پہاڑ سے اتر کر مردودی بارگاہ الہی ہو گیا، آخر دم تک اس کی زبان اس کی سینے سے لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اے محبوب، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیاتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا، تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیاتوں کی سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے، تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہے وہ دھیان کرے۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ پاک سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن باعور کو اتنی نعمتی عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس کار مذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ پاک عز و جل نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور غائب و خاسر نہ کرتا۔ تو ناظرین گرامی، اس کہانی سے ہمیں چند اسباق ہدایت ملتے ہیں، اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت کی باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو آپ لوگ بلعام بن باعور کو، کیا تھا اور کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ عز و جل کی نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود و مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا آج کل ہر مسلمان کو اس گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وبا جو ہماری سارے اسلامی ممالک بلکہ کفری ممالک میں جو پھیلی ہوئی ہے، یہی ہم لوگوں کی گناہوں کی سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہوں سے نجات دلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔